أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کفار جو آپ کو آپ کے معجزات کو دیکھ کر بھی بے ایمان نہیں لاتے، دن بدن ان کا کفر بڑھتا ہی جا رہا ہے. ان کی ان حرکتوں کی وجہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، جنت کے راستہ یا خدا رسی کے راستہ پر چلانا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ اپنی اطاعت یا اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے. اسے ان چیزوں کی توفیق ملتی ہے، وہ بخوشی دل آسانی سے مسلمان مطیع فرما بردار بن جاتا ہے. اس کے برعکس جس کے متعلق فیصلہ ہو چکا کہ وہ گمراہ ہی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ تنگ ناقابل ہدایت بنا دیتا ہے، جس میں ہدایت و ایمان داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اسے اسلام قبول کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا ایسا بھاری معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی اسے جبراً آسمان پر چڑھنے پر مجبور کر رہا ہو. جیسے اسے یہ چڑھنا نہایت ہی گراں معلوم ہوتا ہے، ایسے اسے بارگاہ نبوت میں حاضر ہونا، مومن بننا بھاری معلوم ہوتا ہے. انہیں صرف دل تنگی کا ہی عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ جیسے ان کے دل تنگ ہیں ویسے ہی ایسے بے ایمانوں پر جن کے نصیب میں ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں لعنت آخرت میں عذاب بھی کرتا ہے. لہذا اے محبوب، آپ ان کے ایمان لانے سے مغموم نہ ہونا چاہیے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دل کے رجحان پر نظر رکھا کرے کہ میرا دل کس طرف متوجہ ہے. اچھوں کی طرف دل کا میلان خود اس کے اچھے ہونے کا نشان ہے، بروں کی طرف میلان اپنے برے ہونے کی پہچان ہے. بعض عشاق کہتے ہیں کہ آیت میں اسلام سے مراد ہے اپنے کو رب کے حوالہ، اس کے سپرد کرنا. فلما اسلما وتلہ للجبین، مقصد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ وہ اپنے کو رب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی دعوت بلکہ زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. پھر بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ بندے کا دل کھلنے کے بہت درجے ہیں. گھر کا دروازہ آدھا پاؤ پورا کھلتا ہے، ایسے دل کا دروازہ مختلف طرح کھلتا ہے. کسی کا دل صرف ایمان کے لیے کھلتا ہے، کسی کا اتقان کے لیے، کسی کا عرفان کے لیے، کسی کا رحمت رحمان کے لیے. جب شرح صدر کامل ہو جاوے تو عرشی و فرشی ساری مخلوق بلکہ خود خالق اس میں جلوہ گر ہوتا ہے. شرح صدر اللہ کی بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا کی، رب اشرح لی صدری. اس کے مقابل دل کی تنگی ہے کہ بندہ اپنے کو اپنی عقل یا شیطان یا دنیا کے حوالے کر دے، اللہ رسول سے بے پرواہ ہو جاوے. اس کی تنگی کے بہت درجے ہیں، اسلامی عقائد سے دل تنگی، اچھے اعمال سے دل تنگی، عرفانی کان سے دل تنگی وغیرہ. شرح صدر کے اسباب 3 ہیں: دنیاوی فکریں، تکالیف، زیادہ درود شریف. شرح صدر والوں کی صحبت. دل تنگی کے اسباب 3 ہیں: عیش و عشرت کی زندگی، غفلت، بروں کی صحبت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے.